ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، ناز نخرے میں پلا تھا، 10 ایکڑ زمین تھی، اسے ایک ہی کریز تھا کہ مجھ کو یورپ جانا ہے، امریکہ جانا ہے، کینیڈا جانا ہے۔ کئی بار ٹرائی کر چکا، آخر کہیں نہ بات بنی تو وہ کچھ زمین بیچ کے اس کا نا جو ایجنٹ ہے اس کا ویزا لگوا دیتا ہے پولینڈ کا۔ وہ آ جاتا ہے پولینڈ، پولینڈ میں کام کر رہا ہے، لکڑی کا کارپینٹر کا کام کر رہا ہے۔ وزٹ ختم ہو چکا ہے، چھپ چھپا کام کرتا ہے۔ اب نا جب کام سے گھر آتا، کھانا کھانے کے بعد نیٹ یوز کرتا، کبھی انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ۔ انسٹاگرام پہ اسے لڑکی ملتی ہے، اسے چیٹ شروع ہوتی ہے۔ چیٹ کرتے کرتے 2 ماہ ہو گئے، بڑے خوش تھے۔ اب لڑکی نا اسے ایک دن کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک سرپرائز دینا چاہتی ہوں۔ لڑکا کہتا ہے کیا سرپرائز دو گی؟ وہ کہتی ہے کہ میں نا کینیڈا میں ہوں۔ لڑکا اتنا خوش، اس کے جو دل میں سوئے ہوئے اور ارمان تھے نا جاگ آئے کہ میں تو کینیڈا والی لڑکی سے بات کر رہا ہوں، کیا بات ہے، کمال ہو گیا۔ وہ جناب پھر نمبر ایکسچینج ہوتے ہیں، فون پہ بات ہوتی ہے، کال کرتے ہیں، ویڈیو کال کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ وہ سلسلہ چلتا ہے اور 2-3 ماہ چلتا ہے۔ جب لڑکی کام پہ جاتی، اس سے ہیلو ہائی کو کہہ کے جاتی، جو سسٹم ہوتا ہے نا، بابو میرا چھونا تو نے تھانا تھا لیا ہے، وہ والا سسٹم شروع ہو چکا تھا۔ اب لڑکا لڑکی دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ لڑکی کہتی ہے آخر ہم اتنا جانتے ہیں، اتنی دیر سے سلامدہ ہو گئی ہے تو ہمیں شادی کرنی چاہیے۔ تو لڑکا کہتا ہے واہ، لڑکی نے خود سے شادی کی آفر کر دی، لڑکی کتنی اچھی ہے، کینیڈا میں لڑکی رہتی ہے اور مجھے شادی کرنا چاہتی ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں یہاں پہ سیٹ بھی نہیں ہوں۔ آخر نہ لڑکا کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہم پنجاب جائیں گے، وہاں جا کے شادی کر لیں گے۔ لڑکی راضی ہوگی، لڑکا بھی راضی ہو گیا۔ اب اس سے جانے سے پہلے لڑکا اپنے گھر بتاتا ہے کہ ایسے ایسے میں ایک لڑکی سے پیار کرتا ہوں، نیٹ پہ لڑکی ملی ہے، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، ہم گاؤں آئیں گے، وہاں جا کے شادی کر لیں گے۔ ماں باپ بھی بیٹے خوشی کے آگے ہار مان گئے، کہتے ٹھیک ہے۔ تھوڑی بہت تکرار تو کی لیکن مان گئے بات۔ لڑکی اس کو کہتی ہے ایک دن کہ میں نے تم کو نا ایک بات بتانی ہے، اگر تم غصہ نہ کرو، ناراض نہ ہو تو۔ وہ کہتا ہے اب تو ہم میاں بیوی بننے والے ہیں، اب جو ہماری بات ہے اس میں ناراضگی کیسی؟ لڑکی کہتی ہے میں رشتے میں آنے سے پہلے نا اپنا جو پیچھے کا پاس ہے نا وہ بتانا چاہتی ہوں۔ لڑکا پریشان، پتہ نہیں کیا بتائے گی ابھی۔ وہ کہتی ہے کہ نا میں نا طلاق یافتہ ہوں۔ لڑکے کے بعد نا دکھ تو بہت ہوا، پھر بھول گیا سب کچھ۔ کیوں؟ لڑکی کینیڈا میں ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، تم دل کی بہت اچھی ہو، تم نہ بھی بتاتی تو کیا تھا، تم نے بتا دیا، یہی بہت ہے میرے لیے، میرے دل میں تمہارے لیے عزت اور بڑھ گئی ہے۔ اب لڑکی کہتے ٹھیک ہے۔ اب لڑکی کہتی ہے کہ میں پنجاب سے تمہارے گھر آؤں گی، اپنے گھر نہیں آؤں گی، میرا کوئی بھی رشتہ دار تمہاری شادی پہ نہیں آئے گا۔ لڑکا کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی؟ وہ کہتا ہے کہ نا میرے جو ماں باپ ہیں نا وہ تو گزر چکے ہیں، میری خالہ ہے، آنٹیاں ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ انہوں نے لڑکا پسند کر رکھا ہے اپنا ایک عزیز رشتہ دار، اس سے میری شادی کرنا چاہتی ہیں، اگر میں چلی گئی تو کیسے بھی دباؤ ڈال کے اس سے شادی کر دیں گے۔ لڑکا کہتا نہیں 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 نہیں، تم نے وہاں نہیں جانا، میں ہی تمہارا دولہا بنوں گا، میں تم سے سچا پیار کرتا ہوں، تم میرے گھر ہی رہنا۔ لڑکی پہنچتی ہے، لڑکا پہنچتا ہے اپنے گھر میں، جا کے گھر سارا ترتیب سے کرتا ہے۔ پھر لڑکی پہنچتی ہے پنجاب میں، لڑکا جاتا ہے ایئرپورٹ پہ، ریسیو کرتا ہے، بوکے شکے لے کے جاتا ہے، گاڑی سجا کے لے کے جاتا ہے، گھر لے کے آتا ہے، گھر والے بڑے خوش، کینیڈا والی لڑکی آ گئی ہے۔ کچھ دن بعد شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہوتا ہے۔ نکاح کے بعد 15-10 دن رہتی ہے، 10-15 دن، کہتی ہے میں جا رہی ہوں کینیڈا اور تو پولینڈ نہیں جا سکتا، تو فکر مت کر، میں تیرا بندوبست کروں گی۔ وہ کہتا ہے ڈارلنگ جو بھی ہے تو نہیں کرنا ہے۔ وہ لڑکی آتی ہے، وہاں اسپانسر کرتی ہے اس کو بلا لیتی ہے، 15-20 دن میں، 30 دن میں یا 50 دن میں بلا لیتی کینیڈا۔ لڑکا کینیڈا پہنچ گیا، بڑا خوش کہ کینیڈا آ گیا، ایئرپورٹ پہ اس کی دلہن نے ریسیو کرنے آئی ہے اور بڑا اچھے دن گزر رہے ہیں۔ لڑکی نے اس کو کام پہ بھی لگوا دیا، خود بھی کام پہ جاتے، یہ بھی کام پہ جاتے، دن بڑے اچھے گزر رہے ہیں۔ ایک دن لڑکی جب کام سے آتی ہے، اس کی بیوی، اس کے ساتھ ایک بچہ ہوتا ہے 8-9 سال کا۔ اب یہ بچے کو دیکھ کے پریشان، یہ بچہ کون ہے؟ اس کی بیوی کہتی ہے کہ میری ایک دوست ہے، وہ جا رہی تھی اپنے ملک میں، اس کا بچہ میں ساتھ لے آئی ہوں، اس کو ایمرجنسی تھی، تو بچے نے اسکول جانا ہوتا ہے، اس کا تعلیم کا حرج ہوتا ہے، تو بچہ یہاں پہ رہے گا۔ وہ کہتا ٹھیک ہے، اس کی دوست ہے، ہو جاتا ہے مسئلہ۔ اب وہ کبھی سوچتا ہے کہ اس بچے نے نا یہاں رہتے ہوئے 15-20 دن ہو گئے ہیں، نہ اس کو میں نے کبھی اپنی ماں سے فون بات کرتے نہیں دیکھا،
اپنے کسی رشتہ دار سے فون بات کرتے بھی دیکھا نہیں ہے. آخر یہ بچہ ہے کس کا؟ بچے سے ابھی آ کے شام کو کھیلتا، گپ شپ کرتا، باتیں کرتا. تو بچے تھوڑا فری ہو گیا. ایک دن اس کی بیوی کام پہ تھی، بچے سے پوچھتا ہے کہ آپ کی ماں باپ کون ہے، ان کا نام کیا ہے؟ بچہ پہلے تو گھماتا رہا، بعد میں کہتا ہے یہ میری ماما ہے. اپنی ماما کا نام بتاتا ہے، جو اس کی بیوی ہے اس کی ماں ہے. اس کے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ چلو پہلے اس نے بتایا کہ میں طلاق یافتہ ہوں، قبول کر لیا. اب یہ عمر میں مجھ سے 20-22 سال بڑی ہے، او 8-10 سال بڑی ہے، وہ میں نے قبول کر لیا. بچہ بھی اس کا ہے، یہ مجھے بتایا کیوں نہیں مجھ کو؟ میں منع تھوڑی کرتا اس کو. اور نہ چپ کر گیا. اور دوبارہ سے پوچھا کہ تمہاری ماما کا نام کیا ہے؟ جب اس نے بتایا تو ساری ویڈیو بنا لی اس کی. ابھی شام کو آئی ہے، اس کوئی ذکر نہ کیا اس سے نہیں بتایا کہ میں نے بچے سے پوچھا ہے. اگلے دن پھر کہ اس سے کیا 2 دن بعد، 3 دن 4 دن بعد کہتا ہے کہ اس لڑکے کی ماں ابھی تک آئی نہیں ہے، کیا بات ہے؟ وہ کہتی ہے کہ نا اس کی ماں کو وہاں پہ کام پڑ گیا تھا، ٹکٹ کرا لی ہے تو آ جائے گی، پریشان مت ہوں آپ. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. ایک دن یہ کام پہ جلدی آ گیا تو انتظار کرا اپنی بیوی کا. تو بیوی جب آتی ہے تو ڈرنک کیا ہوتا ہے، شراب پی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ پہلے ایک مسئلہ تھا، ڈیورس ہی تھی، عمر میں بڑی تھی، بچے کی ماں، اب شراب پی کے بھی آ رہی ہے. اسے کہتا ہے بھائی تو شراب بھی پیتی ہے؟ کہتا کیا ہو گیا؟ جس نے کینیڈا میں آ کے شراب نہیں پی اس نے کیا جیا، تم نہیں پیتے؟ اور اس کو تانا دے کے چپ کرا دیا. لڑکا چپ. لڑکا کہتا ہے اچھا تو یہ بتا تم نے مجھ سے ایک بات کیوں چھپائی تھی؟ وہ کہتی کون سی بات چھپائی تھی؟ تم نے کہا تھا یہ لڑکا تمہاری سہیلی کا ہے، یہ لڑکا تمہارا نہیں ہے. کہتی نہیں ہے، میرا نہیں ہے. وہ اس نے دکھاتا ہے ویڈیو. جب ویڈیو دیکھتی ہے تو غصے میں لال پری موبائل چھین لیا. تمہاری جرت کیسے ہوئی کسی کے بغیر پوچھے اس کے بچے کی ویڈیو بنائے گا؟ تم پہ میں کیس کرا دوں گی، تم ہراسمنٹ کرتا ہے، تم مجھے مارتا ہے پیٹتا ہے، بچے کی بغیر پوچھے ویڈیو بنائی ہے. لڑکا ڈر گیا کہ یہ کہیں سچی مچی نشے میں بول رہی ہے، سچ میں ایسا نہ کر دے. لڑکا خاموش ہو گیا. تو لڑکی بعد میں کہتی ہے، دیکھا لڑکا ڈر گیا ہے. لڑکی سے کہتی ہے میں تم سے نا بہت پیار کرتی تھی، میں نہیں چاہتی تم میں بتاؤں تمہارا بچہ بھی ہے، کہیں تم مجھے چھوڑ نہ دو، اس لیے میں نے بتایا نہیں ہے. لڑکی بہت تیز تھی، موقع دے کے چوکا مارتی تھی. لڑکا پھر خاموش. ٹھیک ہے جی، اس کی باتوں میں پھر آ گیا. اب 2-3 دن بعد کہتا ہے کہ نا چل یہ تو بچہ ہے تمہارا، تو ہم ایک بچہ پیدا کر لیتے ہیں، ایک میرا بچہ بھی ہو نا جسے میں پیار کروں. وہ کہتی ہے تو اس سے پیار کر لینا اور یہ سوچنا ہی مت کہ میں تمہارا بچہ پیدا کروں گی. وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی؟ اب میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا خون ہو، اس سے میں پیار کروں. وہ کہتا ہے تو مجھ لڑکی کہتی ہے اس کی بیوی مجھ سے تو پیار کر سکتا ہے، اس سے نہیں پیار کر سکتا. وہ کہتا ہے پھر بھی ایک امید ہوتی ہے کہ میرا خون ہے، کل کو میرا وارث بنے گا زمین جائیداد کا. لڑکی کہتے ہیں نا یہ میں سوچنا تم. اب پھر کچھ دن گزر جاتے ہیں. اب میں کسی نہ کسی موقع پہ تکرار ہوتی رہتی، جھگڑا ہوتا رہتا. لڑکی نا اس کو ایک دن کہتی ہے تمہاری گاؤں میں کتنی زمین ہے؟ کہتا کیوں بتاؤ نا کتنی زمین ہے؟ وہ کہتا ہے 9 ایکڑ آتی میرے نام پہ، میں اکیلا بیٹا ہوں گا. وہ کہتی ہے ایسا کرو وہ 9 ایکڑ زمین بیچ کے نا یہاں پہ گھر لے لیتے ہیں. اب اس گھر کی گئی رینٹ جاتا ہے، قسطیں جاتی ہیں تو اچھا نہیں ہے، اپنا گھر ہو جائے گا، ملکیت ہو جائے گی. وہ چاہے تو اپنے نام کرا لینا. وہ کہتا ہے ایک شرط پہ میں زمین بیچنے کے تیار ہوں، اگر تو میرا بچہ پیدا کرتی ہے تو، چاہے لڑکا پیدا کر یا لڑکی پیدا کر، میرا اپنا خون ہوگا تو مجھے بڑا اطمینان ہوگا کہ میری جائیداد کا وارث ہے. وہ کہتی ہے تو ہر بار ایک ہی بات کرتا ہے، تو نے میرے ساتھ رہنا کہ نہیں رہنا، اسی بات پہ غصہ ہوتا ہے، تمہیں میں تکرار ہوتی ہے. وہ عورت غصے میں فون کر دیتی ہے پولیس کو. پولیس آتی ہے، اسے کہتی ہے میرے ساتھ نا ہراسمنٹ کرتا ہے مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، ٹارچر کرتا ہے، میرے بغیر پوچھے میرے جو ایکس کا بچہ تھا اس کی ویڈیو بنائی ہے، اسے یہ پوچھتا ہے وہ پوچھتا ہے، جاسوسی کرتا ہے. طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں. لڑکا اپنی صفائی میں بڑا کچھ بولتا ہے لیکن کوئی سنتا نہیں ہے، اسے اٹھاتے ہیں لے جاتے ہیں جیل میں. اب جیل میں رہتا ہے 7 ماہ، پھر باہر آ جاتا ہے. اب لڑکی اسے کہتی ہے کہ تو جو مرضی کر لے، میں تیرے پہ کہیں نہ کہیں سے اور کیس بنوا دوں گی، تو میں کینیڈا میں نہیں رہنے دوں گی. وہ بڑا پریشان لڑکا ہوتا ہے. اب یہ لڑکا ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہے، کہتا ہے کہ جو باہر والی ہوتی ہے نا، کینیڈا والی، یورپ والی، امریکہ والی،
ان کے چکروں میں پڑ کے زندگی برباد مت کرو. ہمیشہ شادی کرو اپنے ماں باپ کے کہنے پہ. جو نیٹ پہ ملتی ہے نا، آج مجھ کو ملی کل کسی اور کو مل گئی، ان کے لیے مردوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی. تو یہ ایک چھوٹا واقعہ ہے جو سچا واقعہ ہے. اس کے بارے میں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار کریں گے. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.